اے کربلا کے ابرے کو ہر بار السلام، اے ہادیوں کے قافلائے سالار السلام، اے کعبہ سواد کے معمار السلام، اے جن سے آبرو کے خریدار السلام، اے سورمائے دلیر جیالے تجھے سلام، اے فاطمہ کی گود کے پالے تجھے سلام۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ ہم آغاز کر رہے ہیں اس خاص اور روح پرور نشریات کا جو محرم الحرام کی عظیم، درد بھری اور تاریخ ساز یادوں سے جڑی ہے۔ خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کی وہ ساتیں جنہوں نے دین اسلام کی روح کو نئی زندگی بخشی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ محرم الحرام نہ صرف اسلامی سال کا آغاز ہے بلکہ ہمیں وہ لمحے یاد دلاتا ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچی جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ 9ویں محرم کی رات کربلا کے خیموں میں خوف نہ تھا، وہ رات عبادت، تلاوت، توبہ اور وفا کا پیغام تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ گل کر کے اپنے 72 جانثاروں کو اجازت دی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن چراغ بجھنے کے بعد وفا کے ستارے اور روشن ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نے ایسی لازوال قربانی دی جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ 10ویں محرم یوم عاشوراء، وہ دن جب ایک طرف دنیاوی طاقت، لشکر اور تعداد کا غرور تھا اور دوسری جانب صرف صبر، قرار اور سچائی۔ ایک ایک ساتھی نے شہادت کا جام نوش کیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ انہوں نے نماز ظہر تنہا ادا کرنے سے پہلے فرمایا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خون کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آ جاؤ۔ شمر لعین نے جب نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تو صرف ایک جسم نہیں گرا، ایک صدیق، ایک ساجد، ایک صابر، ایک عظیم انسانیت کا علم بردار زمین پر بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا نبی زادہ تھا جسے 3 دن کی بھوک، پیاس اور یتیمی سہنے کے بعد بھی اللہ کی رضا سے انحراف نہ ہوا۔ شہرہ کٹ گئی مگر سجدہ نہ ٹوٹا، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائیں مگر صبر نہ ٹوٹا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہوئی جس میں سچ کو مصلحت کے نیزوں پر چڑھایا گیا، مگر تاریخ نے فیصلہ سنا دیا، گردن کٹ سکتی ہے مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتی۔ حسین کا سر نیزے پر تو گیا مگر افلاک نے گواہی دی، یہ سر کٹا ضرور ہے مگر جھکا نہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل کا نہیں، یہ قیامت تک کے لیے انسانیت، حق، عدل اور حریت کا
علم بن گیا۔ آج بھی جب ظلم سر اٹھاتا ہے تو ہر آزاد روح، ہر باضمیر دل کربلا کے پیاسے شہزادے کو سلام پیش کرتا ہے۔ اے حسین ابن علی، آپ کی شہادت نے امت کو جگایا اور ہمیں یہ سکھایا کہ باطل سے سمجھوتا نہیں، مقابلہ کیا جاتا ہے، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے، میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب، آپ خطیب اہل بیت ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید عبد الماجد محبوب مشہدی، آپ بانی مرکز الاتحاد پاکستان ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ شاہ صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کروں، 9 محرم کی رات جب خیمہ گاہ میں چراغ مدھم ہو رہے تھے تو کیا کیفیت رہی ہوگی اہل بیت کی اس رات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 9 محرم کی رات کو امام حسین نے چراغ گل کر دیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے ہم شب عاشور کیوں کہتے ہیں۔ عربی میں جو دن ہے وہ چونکہ رات سے شروع ہو جاتا ہے، تو عاشور کا مطلب یہ ہے کہ 10 محرم سے پہلے رات حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ اہل بیت کا وہ چراغ ہیں کہ جب مسجد نبوی میں نانا اللہ کی عبادت میں نماز ادا ہو رہی تھی، تو یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اب مسجد نبوی میں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے سجدے کو طول دے دیا ہے۔ اب جبرائیل آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی پشت پر وہ سوار ہے کہ جب تک وہ خود اپنی مرضی سے نہ اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ وہ حسین تھے کہ جنہوں نے نماز بھی بچانی تھی اور محمد مصطفیٰ کے دین کو بھی بچانا تھا۔ بے شک یہ 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچانا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت نہیں کی۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بیعت کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ہر فعل کو مان لیتے ہیں، اور آپ جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جب آپ آئے ہیں ولید کے دربار سے تو آ کے کہا کہ بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بے شک۔ تو امام نے حکم دیا کہ مدینہ سے تیاری کی جائے، اور رات کو جب آپ مدینہ سے چلے ہیں، نانا کے مزار پر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا، اس امت نے مجھے آپ کے مزار کے اوپر نہیں رہنے دیا۔ مخدراتی عصمت ساتھ ہیں اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عباس کو حکم دیا کہ عباس فہرست تیار کرو کہ اس سفر میں کون کون ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ تو حضرت عباس حضرت امام حسین کی ہدایت کے مطابق فہرست مکمل کرتے رہے، ٹھیک، اور ایک نام شامل نہیں کیا، وہ آپ کی دختر جناب فاطمہ تو صغریٰ تھی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ میں شاہ صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، اگر میں تھوڑا سا اس چیز کو مشہدی صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس نے اس رات خیمہ گاہ کو کس جذبے سے سنبھالا ہوگا؟ ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقی موضوع پر لب کشائی کے لیے مدعو فرمایا ہے. یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اور آپ نے 9 محرم کی اور 10 محرم کی درمیانی رات کو آج کا موضوع ٹھہرایا ہے. بہت بڑی رات ہے. بے شک. یعنی اہل ایمان کے لیے یہ رات ایک انقلابی رات کی حیثیت رکھتی ہے. میں ابتدا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسے 9 محرم کو سمجھنا ہو یا 10 محرم کو سمجھنا ہو، ان 2 ایام اور ان کی شبہائے 9 اور 10 محرم جو ہے اس کو سمجھنا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے مقام اور مرتبہ اور کردار حسینی کو یہ سمجھے کہ امام علی مقام کربلا میں ان 2 راتوں میں جب آ کے یہاں موجود ہیں اور اپنی شہادت اور قربانی پیش کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر یہاں تشریف لائے ہیں. بے شک. میں ابتدا میں آپ کو وہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام علی مقام اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں ان کے پیش نظر کیا چیز تھی. پھر آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اس رات یہ سارے کس طرح سے رات گزارتے رہے. حضرت امام علی مقام کو حضرت عبداللہ بن جعفر جو مولا کائنات مولا علی کے بھائی کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جس سفر پہ آپ نکل چکے ہیں، گھر کے افراد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور لوگ گنے چنے آپ کے ساتھ ہیں، خطرات بہت زیادہ ہیں، تو آپ ہو سکے تو آپ سفر سے واپس تشریف لے آئیے. وہاں امام علی مقام نے ایک عالی شان جواب دیا جو ہمارے سننے والوں کے لیے یہ واضح کر دے گا کہ 9 محرم کا مقام کیا ہے، 10 محرم کا مقام کیا ہے. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا، مجھے انہوں نے کچھ تفویض فرمایا، کچھ حکم دیا، اور جو حکم میرے نانا جان نے مجھے دیا ہے اب میں اس کو پورا کر کے ہی واپس لوٹوں گا. بے شک. یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو رسول اللہ نے امر میرے سپرد فرمایا ہے اب اس کو پورا کرنا، اس کی انجام دہی کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ گھر والوں کے ساتھ امام علی مقام کس انداز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں جس مشن کے لیے آیا ہوں، جس قربانی کے لیے آیا ہوں، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی جانیں جاتی ہیں، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مخدرات کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے چھوٹے بچے شیر خار جو گود والے بچے ہیں وہ قربان کرنے پڑتے ہیں. تو امام علی مقام کا 2 ٹوک جواب بتاتا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں، ذہن سازی فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کی. یہی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہوں، حضرت عباس جو امام علی مقام کے بھائی ہیں اگر وہ ہوں، یا دیگر افراد اہل بیت اطہار کے ہوں، یا وہ 54 جانثار ہوں جو فردن فردن اس رات میں امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے. تو امام علی مقام نے 2 ٹوک فرما دیا، حسین کا لائے عمل وہی ہے جو محمد اور رسول اللہ کا بتایا ہوا لائے عمل ہے، لہٰذا وہی ہوگا جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. گردیز صاحب، جس طرح ابھی بتایا جا رہا ہے، اس رات جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ چاہیں تو چلے جائیں لیکن کوئی نہ گیا، ان کا کیسا ایمان ہوگا، کیسی وفا ہوگی؟ اگر آپ سے میں کہوں کہ اس لمحے کو بیان کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ. ان جذبات کو، احساسات کو بیان کرنا یہ یقیناً کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے وہ جو احساسات تھے، قربانیاں تھیں، جذبہ تھا اور استقامت تھی، استقلال، ہمت، حوصلہ، بہادری، یعنی ہم جس قدر ان جذبات و احساسات کی تعریف کریں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک طرف ان ذوات مقدسہ کے لیے شہادتوں کا بالکل سامنا ہے کہ یہ حتمی اور یقینی بات ہے کہ اب ان کو قتل کیا جانا ہے، اور اسی لیے امام علی مقام امام حسین پاک نے اپنے اعوان و انصار کے سامنے یہ ساری کیفیات بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، تمہیں وہ راستہ دے دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، اور تم اگر جاننا چاہو تو تمہیں روکیں گے نہیں. لیکن یہ سارے مصائب و علام کا جو سلسلہ ہے اور یہ ساری رکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ میرے لیے ہیں. یعنی یزید کے لیے اس کی منمانیوں کے آگے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ حسین ابن علی ہے. بے شک. اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تمہیں نہ دنیا میں کوئی گرفت ہوگی، نہ تمہیں روکا جائے گا، اور نہ آخرت میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری کوئی شکایت کروں گا. اب یہ تو امام علی مقام اپنی طرف سے اپنے اعوان و انصار کے استقامت اور حوصلے کو پرکھنے کے لیے، بلکہ وہ تو پرکھے ہوئے لوگ ہیں، دنیا والوں کے سامنے ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے امام علی مقام یہ معاملہ فرما رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے وہ صبر، وہ استقامت، وہ حوصلہ، وہ ہمت اور وہ بہادری
کہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. ایک طرف موت سامنے ہے، ایک طرف وہ سختیاں، مصائب و آلام کی کیفیات تو سامنے ہیں، اور دوسری طرف وہ زندگی ہے کہ اگر چاہے تو یہاں سے جا سکتے ہیں اور آسائشوں والی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ باقی اپنی زندگی گزارنے کا ان کے لیے اہتمام ہو سکتا ہے. لیکن قربان جائیں ان کی استقامت پر. امام علی مقام کے اس خطبے کے بعد کوئی بھی ایک شخص اپنی جگہ سے ہلا نہیں. امام پاک اٹھ کر چراغ گل فرما دیتے ہیں اور فرمایا کہ اگر میرے سامنے جانے سے تمہیں شاید حیا آ رہی ہو، شاید یہ شرم محسوس ہو رہی ہو کہ میرے سامنے اٹھ کر جانا تمہارے لیے دقت کا باعث ہے، پریشانی ہے، تو فرمایا کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں شرمسار نہیں کروں گا. ظاہر ہے یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصائب و آلام کا سلسلہ، اور میں برضا و رغبت تمہیں اجازت دیتا ہوں. بالکل. لیکن جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا تو ان تمام ذوات مقدسہ میں سے کوئی ایک شخص اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا. اور پھر باری باری آپ کے اوان و انصار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا حکم فرماتے ہیں کہ جس میں آپ موجود نہ ہوں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، بے شک، یہ نعمتیں، یہ جوانیاں، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ مال و منال، یہ گھر بار، یہ ساری چیزیں تو آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے. اور عرض کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے کہ اگر ہم آپ کو اس کٹھن مرحلے پر چھوڑ کر چلے جائیں. اور عرض کیا کہ خدا کی قسم ایک زندگی نہیں، ایک مرتبہ کی زندگی نہیں، بلکہ 1000 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اگر ایسے مواقع عطا فرمائے بالکل اور صحیح، آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کا موقع عطا فرمائے تو ہم کبھی پسو پیش سے کام نہیں لیں گے. بالکل صحیح. یعنی ہر ایک شخص اپنی قربانیاں دینے کے لیے بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے لیے وہ تیار ہے. صرف ایک مرتبہ تیار نہیں، تیار نہیں، بلکہ بالکل اللہ کی صحیح. بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ بار بار یہ زندگی عطا فرما. اگر بار بار تو اپنی طرف سے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے گا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین تقی شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. شاہ صاحب، حضرت عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. دریا پر پہنچے، پانی دیکھا. ان کی وفا ہمیں آج کیا پیغام دیتی ہے؟ حضرت عباس کی شخصیت جب سامنے آتی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب حضرت علی کو 19 رمضان کو ضربت لگی اور 21 رمضان کو آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو تمام خاندان والوں کو بڑی محبت سے ملے، لیکن آخر میں حضرت عباس کو ایک مرتبہ بلایا اور دوبارہ گلے ملے اور کہا، آپ کو یاد آ گیا کہ جب آپ نے حضرت اپنے بھائی عقیل سے یہ کہا کہ بھائی میرے لیے کسی ایسی بہادر خاتون کا انتخاب کرو جو مجھے اللہ ایک ایسا فرزند عطا کرے جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کی نصرت کرے. بے شک. تو امام حسین نے آپ کو گلے لگا کے کہا کہ بھیا، کہا کہ عباس اگر تم فرات پہ قبضہ کر لو تو پانی نہ پینا کیونکہ تیرا آقا حسین پیاسا ہوگا. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانیے حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. تو جب قبضہ کر لیا فرات کے اوپر اور اسب وفا کو کہا کہ تم تو پانی پی لو، لیکن چلو لا کے منہ کے اوپر اپنے بابا کی وہ بات یاد آ گئی کہ حسین کے بچے تو پیاسے ہیں، سکینہ تو پیاسی ہے، اصغر تو پیاسا ہے، اور عباس جو وفا کی شان ہے
وہ کیسے پانی پی سکتا ہے، تو پانی پھینک دیا اور ہاتھ پہ قبضہ بھی کر لیا، بازو کٹوا دیے۔ عباس کی وفا جب شب عاشور جناب فضا نے جناب زینب سے کہا کہ بیویاں بہت پریشان ہیں، تو جناب زینب نے کہا کہ سب کو جمع کرو۔ جب تمام بیویاں جمع ہو گئیں تو جناب زینب کہتی ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے پردے کی میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، ٹھیک۔ اور دوسرے دن جب خالی علم آ رہا تھا تو جناب زینب نے جناب فضا سے کہا کہ اب دوبارہ بیویوں کو بلاؤ، اور جب آ گئیں تو کہا کہ جو میں نے تم سے کل وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں، میں نے اس لیے وعدہ کیا تھا کہ میری آس عباس تھی، اب بھی میری آس ہی نہیں، تو اس لیے میں وہ وعدہ جو ہے وہ واپس لے رہی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مشہدی صاحب، جس طرح بھی فرمایا جا رہا ہے، جس طرح بتا رہے ہیں، حضرت زینب نے بیٹوں، بھائی، بھتیجوں کی شہادتیں دیکھیں مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، خیموں میں حوصلہ بندھا رہا۔ آج کی ماں، بہن، بیٹی کے لیے اس کردار میں کیا سبق ہے؟ دیکھیے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ بنت علی ہیں، بے شک، یہ بنت زہرا ہے۔ جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے اس گھر میں وہ شخصیت موجود ہے سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی صورت میں، جو ساری کائنات کی ماؤں کے لیے اسوہ ہے۔ جس طرح ساری کائنات کے مردوں کے لیے رسول اللہ اسوہ ہے، ساری دنیا کی ماؤں کے لیے اسوہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ یہ نصیب حضرت زینب کا ہے کہ انہوں نے اس شخصیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی گود میں پلی بڑی ہیں اور ان کی تربیت میں رہی ہیں، صبح و شام ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح حضرت مولا کائنات مولا علی کے ساتھ وفا شعاری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں منہمک رہتی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، یہ ساری چیزیں حضرت زینب دیکھتی چلی آ رہی تھیں۔ تو ان کی ذات کے اندر جو وفا ہے، جو شجاعت ہے، اور جو ان کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں سیدہ زینب میں اس کے سوا دوسری بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زینب کو، اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اگر کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے تو انہیں فاطمہ ثانی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اندر یہی نہیں کہ کمالات زہرا بطول ہے، کمالات حیدری بھی ہیں، اور ان کا یہ کمال معمولی ہے کہ یزید کے سامنے جب دربار کے اندر آپ تشریف لے کے آئیں تو آپ نے جو خطبہ دیا، ایک تاریخی خطبہ، آج بھی دنیا کے اندر جرأت اور بہادری میں اگر کسی خطبے کو یاد رکھا جاتا ہے تو وہ خطبہ زینب ہے۔ کس انداز سے آپ خطبہ دے رہی ہیں، تو ساری دنیا کی خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح وفاداری کا حق نبھایا اپنے بھائی امام علی مقام کے ساتھ، وہ در حقیقت وفا ہے حضرت مولا کائنات مولا علی کے ساتھ، وہ وفا ہے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ یہ پیغام ہے کہ اگر کسی نے حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی گزارنی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، تو پھر طریقہ یہی ہے کہ اس طریقے سے ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا جائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کمال کر دیا ہے، تو وہ استعارہ شجاعت ہیں، وہ استعارہ وفا ہے۔ اگر مردوں میں وفا کا نام عباس ہے تو عورتوں میں وفا کا نام زینب ہے۔ واہ واہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں گردیزی صاحب۔ کربلا کا ہر لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹ جاؤ چاہے جان چلی جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام آج کے معاشرے میں کہیں کھو سا گیا ہے، کیونکہ حق پر ڈٹنا حسینیت تھی؟ بے شک جی، یقیناً، اور اس سے پہلے جو سیدہ زینب پاک کے حوالے سے کلام فرمایا گیا، میں چند اپنی معروضات سیدہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ ایک خاتون کے لیے ان کے بیٹوں کا یا بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی حساسیت کا ہوتا ہے۔ سیدہ زینب پاک کا کردار اگر کربلا میں دیکھیں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوار کر تیار کرا کے میدان کارزار میں بھیجا جا رہا ہے، اور جہاں سے متعلق کی یقین ہے کہ واپسی ممکن نہیں ہے، واپس نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو استقامت کا درس دیا جاتا ہے، صبر کا درس دیا جاتا ہے، جرأت و بہادری کا درس دیا جاتا ہے، اور تاکید فرمائی جاتی ہے کہ تم نے بہادری کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا، اور مجھے میرے بابت جان کے سامنے، میری والدہ کے سامنے، میرے بھائی کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہاں دیکھیں، آپ اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں، پھر اسی طرح جب سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیا گیا، اب اپنی جان سے اور
کل کنبے سے بڑھ کر جو پیارے بھائی ہیں امام علی مقام، ان کو سنوار کر بھیجنے والی شخصیت وہ سیدہ زینب پاک کی ہے۔ بے شک آپ کو حوصلہ دیا جاتا ہے، آپ کو تیار کراتی ہیں، والد گرامی کی تلوار اور باقی متعلقہ سامان سے متعلق آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے، اور پھر جب سارے آوان و انصار شہید ہو جاتے ہیں، امام علی مقام کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کی استقامت میں اور صبر میں، استقلال میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ ہمت و بہادری کے ساتھ، یعنی یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اور کربلا سے جہاں امام علی مقام کے کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے، سیدہ زینب پاک نے بھی ایک کربلا وفا کی۔ ایک کربلا وہ ہے جو 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کی شہادت تک جو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں کا اور آوان و انصار کی شہادتوں کا سلسلہ ہوا، اور ایک کربلا وہ ہے جو 10 محرم کے بعد جس کا آغاز ہوتا ہے، جو کبھی دمشق کے کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں بپا کی جا رہی ہے، کبھی دمشق کے بازاروں میں ہے، کبھی یزید کے دربار میں ہے، اور اس کربلا کے شاہ سوار اور اس کربلا میں جو لیڈ کرنے والی شخصیت ہے وہ سیدہ زینب پاک کی۔ بے شک تو کربلا صرف یہ ایک مقتل نہیں ہے، بلکہ از اول تا آخر اگر ہم دیکھیں، مدینہ منورہ سے لے کر دمشق اور کوفہ کے بازاروں میں، دمشق کے محلات میں، اور ان ساری ذوات مقدسہ کے کردار کا ایک ایک پہلو وہ ہمارے لیے مکتب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اگر آج کے اس پرفتن دور میں اگر ظلم کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف، طاغوت کے خلاف اگر کھڑے ہونے کا حوصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کربلا ہمارے لیے مکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم وہ سارے کردار سامنے رکھیں۔ حالات سازگار کبھی بھی نہیں رہے، حالات ایسا نہیں کہ ہم حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کریں اور پھر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ صحیح تو کربلا میں حالات سازگار نہیں تھے۔ امام علی مقام سے اور آپ کے خانوادے سے قیمتی پوری کائنات میں کوئی خانوادہ نہیں ہے۔ بالکل تو ٹھیک انہوں نے اپنے خانوادے کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو کبھی بھی اگر وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ بے شک تو یہ حسین کے انکار کی طرح ڈٹنا یہ دور حاضر کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان سارے فتنوں کے باوجود اگر ہم اپنا کردار ادا نہ کریں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو اپنے حصے کی شمع جلائیں، انشاءاللہ العزیز اس تاریک دور میں اللہ تعالی ہمارے حصے کا ہم سے کام لے گا، اور اس کے ذریعے ضرور انشاءاللہ العزیز ایک امید کی کرن پیدا ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تقی شاہ صاحب، 9 محرم کی وہ آخری رات خیموں میں خاموشی تھی، مگر دل فریاد کر رہے تھے۔ حضرت زینب جانتی تھیں کہ صبح ہر رشتہ بچھڑ جائے گا۔ حسین ہر چہرے کو آخری بار دیکھ رہے تھے۔ اس گھڑی اہل بیت کے دلوں پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی؟ کیا یہ رات امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر جاتی ہے؟ صاحب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کے مقام پر جب پہنچے ہیں، میں تھوڑی سی یہ تفصیل بیان کر دوں تو آپ کے گھوڑے نے آگے چلنے سے وہ رک گیا، تو امام علی مقام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، اور جب 7 گھوڑے آگے نہیں گئے تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، گھوڑے سے اترے اور لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ غاصریہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ نانوا ہے، تو امام حسین نے کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے، تو بتایا گیا کہ ایک اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ تو جب آپ نے کرب و بلا کا نام سنا تو اس کے بعد وہاں کہا کہ اس کی مٹی تھوڑی سی مجھے دو، تو وہ مٹی کا جو ہے وہ مشت ان کے خاک کی دی، تو آپ نے اس کو سونگھا، اور پھر اس کے بعد جو حضرت جبرائیل محمد مصطفیٰ کو جب مبارکباد دینے آئے تھے تو ساتھ ہی یہ مٹی بھی لائے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ تو وہ مٹی تو دونوں کی خوشبو ایک تھی، تو اب کہا کہ اتر آؤ۔ سواریوں کو اترنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہی وہ جگہ کہ جب میں اپنے بابا جب وہ جنگ صفین میں جا رہے تھے
اور جب کربلا کے مقام پر پہنچے جو کہ کرب و بلا ابتلاؤں مصیبتوں کی جگہ ہے، تو یہی وہ مقام ہے جہاں میری خواتین کے پردے پامال ہوں گے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اصغر کو تیر لگے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا ہم شکل پیغمبر جو ہے اس کے سینے میں خنجر لگے گا۔ تو 7ویں محرم سے جب پانی بند ہو گیا تو اس سے پہلے ابن زیاد نے 4 محرم سے مختلف سپہ سالاروں کو فوجیں دے کر وہ بھیجتا رہا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 6 محرم تک 20,000 کی فوج وہاں کربلا کے میدان میں پہنچ چکی تھی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 9 محرم تک 1,00,000 کی فوج 72 اور فاطمہ زہرا کے لال کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے موجود تھی۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں کہ کتنی مشکلات کا یہ وقت تھا کہ ماؤں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، 3 دن سے پانی بند تھا، لیکن محمد مصطفیٰ نے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ عبادت کے لیے بھی رات مانگی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت کے لیے رات نہیں مانگی تھی، لیکن یہ تو محمد مصطفیٰ کا وہ نواسہ ہے کہ قرآن ان کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ جبرائیل ان کے گھر پر جب آتا ہے تو پرمیشن کے بغیر نہیں آتا، اور یہ وہ محمد مصطفیٰ کی دوش پر سواری کرنے والے تھے۔ تو جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ امام حسین یہ جانتے تھے کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، لیکن وفا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ فوجیں آ رہی ہیں اور بچے جو ہے وہ سہمے ہوئے ہیں، تو جناب زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھیا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کے ہمدرد نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے خط لکھا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو امام کے حرم کے بالکل برابر ایک آپ کو روضہ نظر آتا ہے، وہ حضرت حبیب کا روضہ ہے۔ حضرت حبیب وہ آپ کے صحابی تھے کہ ایک مرتبہ رسول خدا جا رہے تھے کہ ایک بچے کو آپ نے اٹھایا، اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کو پیار کیا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو پیار کیا تو آپ نے کہا تم اس کو نہیں جانتے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اور میرے حسین کا اتنا عاشق ہے کہ جب میرا حسین چلتا ہے تو یہ پیچھے سے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے چومتا ہے۔ تو یہ جو مقام تھا، تو حضرت حبیب کو خط لکھا، اور خط کے الفاظ کیا تھے کہ غریب حسین کا خط حبیب کے نام۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب حبیب آئے ہیں تو جناب زینب نے بھی استقبال کے بعد، جب امام حسین نے استقبال کیا تو اس کے بعد جناب زینب نے بھی سلام بھیجا، تو انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ آج فاطمہ زہرا کے خانوادے پر یہ وقت آ گیا ہے کہ سید زانیہ بھی ہمیں سلام کہہ رہی ہے۔ بالکل صحیح شاہ جی، بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین، لیکن ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ مشہدی صاحب، ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر 9ویں اور 10ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا کیوں آیا؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا قادری صاحب۔ اس وقت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کو حسین شناسی ہی نہیں ہے، لوگوں کو کربلا شناسی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محنت نہیں کرتے، وہ کوشش نہیں کرتے کربلا کے واقعات کو پڑھنے کی، تاریخ کے اوراق کو چھاننے کی۔ سنی سنائی باتیں ہیں۔ میں اس سے بڑھ کے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ خاندان نبوت اقتدار کے لیے شاید یہاں پہ آیا، اتنا سفر کیا اور وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے اس سوال کے ساتھ میں اٹیچ کر کے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام علی مقام کا
اس دور کے اندر قد کاٹ کیا تھا. آپ اس دور میں سب سے افضل، بلکہ اس سے پیشتر بھی کچھ وقت ایسا گزرا ہے جس میں آپ سے افضل روئے زمین پر کوئی بھی نہیں تھا. آپ کے شایان شان یہی کردار تھا. امام علی مقام جو کام کرنے نکلے تھے وہ آپ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا تھا. حضور کی ایک حدیث شریف ہے جو اس مشن کو متعین کرتی ہے کہ امام علی مقام کیوں تشریف لائے کربلا میں. حضور فرماتے ہیں کہ اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں ظاہر ہونے لگیں، فلیظہر العالم علمہ، تو جس شخص کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وہ اپنے علم کو چھپا کے نہ رکھے. یعنی جو اس چیز کا سدباب کر سکتا ہے، اس شرارت کا، اس فتنے کا اور شرعی خرابی کا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اٹھے، آواز حق کو بلند کرے. اور ایک حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، وہ اپنے ہاتھ سے بزور بازو اور بقوت اس کو ختم کرے. فإن لم يستطع، اگر اسے قوت اور ہاتھ سے اسے ختم کرنے کی استطاعت نہ ہو، فبلسانہ، تو پھر اپنی زبان سے یہ جہاد کرے. یہ دوسرا درجہ ہے. بے شک. فإن لم يستطع، اگر اس کو یہ توفیق بھی نہ ہو، یہ بھی استطاعت نہ ہو اور ہمت نہ ہو، فبقلبہ، وہ دل سے برا جانے. لیکن آپ دیکھیے کربلا والوں کا مقام کیا ہے. وہ اپنے وجود کو لے کے آئے، انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ جہاد کیا، انہوں نے قوت کے ساتھ جہاد کیا. اگرچہ تعداد میں کم ہی صحیح، وہاں ہزاروں کھڑے تھے، یہاں 72 کھڑے تھے، لیکن کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 ہی غضب ہوتے ہیں. ان 72 نے جو یزیدیت کو مسمار کر کے رکھ دیا ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ حسین ایک فرد کا نام ہے. میں ببانگ دہل یہ کہنا چاہتا ہوں، حسین ایک فلسفے کا نام ہے، حسین ایک نظریہ کا نام ہے، حسین ایک فلسفی کا نام ہے، حسین ایک نظام کا نام ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، آپ کے یہاں ماضی قریب میں جنوبی افریقہ کے اندر ایک شخص گزرا جسے نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے. اس شخص نے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کچھ جد و جہد کی. تو اب لوگ نیلسن منڈیلا کو اس کی ذاتی حیثیت سے نہیں جانتے، بلکہ نیلسن منڈیلا کو ایک نظریہ کے نام سے جانتے ہیں. تو اگر وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرے تو وہ نظریہ بن جاتا ہے. جو شخص خود دین کی ڈھال بن گیا ہو، جس نے دین محمدیہ کو بچایا ہو، اور اس کے لیے حضور نے خود ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں. اب سبت نواسے کو بھی کہتے ہیں، لیکن آپ جائیے دیکھیے حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی جو صاحب شفا ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو سبت ہوتا ہے، سبت سے مراد امت بھی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حسین امتوں میں سے امت ہیں. تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ ایک فرد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام خود اپنی ذات میں پوری امت تھے. جو شخص فلسفہ بن جائے، نظریہ بن جائے، اور جو فلسفی بن جائے، جو پوری قوم کی دفاع کے لیے ڈھال بن جائے، جو اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ نرا فرد نہیں ہوتا، وہ پوری امت بن جاتا ہے. اور امام علی مقام امت تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت کے مقابلے میں جب اسلام کے اقدار کو وہ بدلنے کے لیے کھڑا ہوا، مستعد ہوا، تو امام علی مقام کے سوا کوئی اور شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اسلام کا علم حقانیت کا اور اقدار کا بلند کر کے کھڑا ہوتا. بلکہ آپ کا ایک خطبہ وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہمارے سننے والوں کے لیے، وہ سنیں کہ امام علی مقام کربلا میں کیوں آئے تھے، مقصد کیا تھا. اقتدار مقصد نہیں تھا. امام علی مقام نے ببانگ دہل فرمایا ہے، آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، اس کی ثنا کی. ثم قال ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے خود ارشاد فرمایا، من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، جو شخص تم میں سے کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حرام کو حلال بناتا ہو. یہ منشور حسینی ہے قادری صاحب. ہمارے سننے والے حضرات نوٹ کر لیں، حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دین کو زندہ کرنے آئے تھے. اسی لیے تو حضرت معین الدین اجمیری نے یہ کہا کہ دین کی بنیاد امام علی مقام ہے. کیوں؟ دین کی اقدار کو لوگ مٹانے کے درپے تھے، یزیدیت اور بنو امیہ کے لوگ، لیکن اس مقام پر جس نے دین کو پھر سے زندہ کیا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اور یہ کلمات یہ ببانگ دہل بتا رہے ہیں کہ حسین کے آنے کا مقصد کیا تھا. فرمایا تم میں سے جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہو اور حرام کو حلال بنانے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو جائے اور سنت کے خلاف چلنے والا ہو جائے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے اندر وہ دشمنی کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ حکم دینے والا ہو. فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ،
تو جس شخص کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہو، جس میں یہ ہمت ہو کہ اس کو بدل سکے اور اسے روک سکے، اور پھر بھی وہ نہ روکے اور خاموش بیٹھا رہے اور گھر میں گھس کے گھیس مار کے بیٹھا رہے، تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی مدخل میں داخل فرمائے گا جہاں اس ظالم کو ڈالے گا. جو یزید کا حساب ہوگا خاموش رہنے والوں کا بھی وہی حساب ہوگا. حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے قادری صاحب، حسین جان قربان کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ دین محمد پر آنچ آ رہی تھی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے حضور نے 23 سال قربانیاں پیش کی، مکے میں حضور نے کیسے مشکلات برداشت کی، مدینے میں حضور نے کیسی مشکلات برداشت کی، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق و خیبر میں کیا ہوا اور حنین میں کیا ہوا. اس اسلام کے لیے حضور نے جو قربانیاں دی ہیں، امام حسین نے اپنی آنکھوں سے 7 سال دیکھا ہے، منبر پر رسول اللہ کو دین بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے. حسین کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نانا نے اگر دین کو یوں قائم کیا ہے، یزید جیسا آ کے اس دین کو مٹا دے. اس وجہ سے حسین نے کہا اگر دین مٹنے سے پہلے حسین مٹ جاتا ہے، خاندان مٹ جاتا ہے اور دین زندہ ہو جاتا ہے، تو یہ قربانی دینا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کربلا میں تشریف لے کے آئے. بالکل صحیح. شاہ جی آپ کی طرف میں اگر آؤں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم اور دیگر نوجوان نے شب عاشور کیسے گزاری، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ شب عاشور میں کس طرح قربانیاں تیار کی گئیں، اس پہ ذرا بتائیں ہمیں. حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم شکل پیغمبر. اہل بیت یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کی شبیہ کو دیکھیں تو ہم حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی اکبر چال میں، ڈھال میں، گفتار میں بالکل ہم شکل پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں یہ دین اسلام بچا کیسے ہے، تو یہ اہل بیت اطہار کے خاندان میں اگر آپ غور کریں تو حضرت علی علیہ السلام کے 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عباس کے 5 بھائی اور تھے اور ام البنین کے یہ بیٹے تھے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن کے 5 بیٹے تھے، اور جو سب سے بڑے ہیں وہی ہمیں پتہ ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام. تو جناب قاسم جو ہے وہ 13 سال کے تھے جب مدینہ سے چلے ہیں، اور حضرت عبداللہ جناب زینب کے جو شوہر تھے وہ بیمار تھے، وہ ساتھ نہیں جا سکے تھے. کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مسافروں کو وداع کیا جاتا ہے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین وہاں پہنچے تو آپ کے کان میں ایک آواز آئی کہ کسی نے آپ کے دوش پر ہاتھ آ کے رکھا. تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ بھیا عبداللہ ہم تو آپ کو رخصت کر آئے تھے. تو جناب عبداللہ نے یہ کہا کہ جناب زینب کدھر ہیں؟ تو امام حسین نے جناب عباس کی طرف اشارہ کیا، اور جناب عباس جناب عبداللہ کو جناب زینب کے قریب لے کے گئے. تو جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ میں تو آپ سے اجازت لے آئی تھی. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ دیکھو کربلا کے میدان میں سب لوگ اپنی اپنی شہادتیں پیش کریں گے، تو میں اپنے یہ 2 بیٹے اون اور محمد میں دونوں لے کے آ گیا ہوں. ایک اپنے بھائی کی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا اپنے بھائی پر، اور ایک جو ہے وہ اپنی طرف سے. تو جناب زینب کے 2 بیٹے اون و محمد تھے. اب 9ویں کی رات کو جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، تو ہر مستور اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی، اپنی اپنی قربانی کو سجا رہی تھی. لیکن دیکھیں کہ دین بچایا ہے امام حسین نے، لیکن اس کی بقا جناب زینب کے خطبوں نے اور یزید کے دربار میں جس جرت سے ابھی یہ مفتی صاحب جب فرما رہے تھے، تو دیکھیں وہ ماں جس کے 2 بیٹے قربانی کے لیے اس کا شوہر لے کے آیا ہو، تو ساتھ ہی جناب زینب نے کہا کہ دیکھو تم صدقہ ہو، تم صدقہ ہو. اور جناب زینب کو انہوں نے کہا کہ مجھے ماں مت کہنا. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جناب زینب نے اون و محمد کو تیار نہیں کیا. جناب قاسم کو جناب فروہ تیار کر رہی ہیں، اور جناب عباس کے خیمے میں سب ہاشمی جمع ہیں اور حضرت عباس درمیان میں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
سب سے پہلے ہمارا خون بہے گا، کوئی اصحاب نہیں جائے گا، اور سب سے پہلے تو امام حضرت عباس کے ساتھ جو جناب علی اکبر تھے، جناب قاسم تھے، اور جتنے یہ ان کے فرزند تھے، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ حکم دیں گے ہم ویسے حکم کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک خیمہ ایسا آتا ہے کہ جناب وہ بی بی جس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اب دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو جناب عباس گئے اور دیکھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں امام حسین پر قربان کرتی، تو آپ نے کہا کہ آپ میری قربانی جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو کس طریقے سے مشکلات کا دور ہے اور وقت ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ، میں یہ بھی آپ سے عرض کروں، تاریخ کا واقعہ ہے کہ جناب زینب کا نکاح ہو رہا تھا جناب عبداللہ کے ساتھ، تو امام علی نے جناب عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ آپ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور جب کبھی میرا حسین کسی لمبے سفر کے لیے جائے اور وہ آپ سے اجازت مانگے تو آپ نے نہ نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک شاہ جی، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم یہ ذکر امام جاری رکھیں گے کل 10ویں محرم کو بھی۔ آج کے لیے مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔